السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، پیسہ ہے۔ اس حدیث کی مجھے صحیح سمجھ کل آئی۔ کل جب میں ایک اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، وہاں پہ ایک ڈیتھ ہو گئی تو وہاں پہ جانا پڑا۔ تو مختلف محفلوں میں وہاں پہ بیٹھا، مطلب یہ کہ سارے چارپائیاں ایسے بچھا کے ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ینگ جنریشن جو ہے وہ علیحدہ بیٹھی ہوئی تھی، بزرگ کچھ 3 4 5 آپس میں خوش گپیوں میں وہ جو مصروف تھے، اور کچھ لوگ مختلف قسم کے لوگ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے حساب سے، اپنے اپنے انٹرسٹ کے حساب سے، اپنے اپنے لیول کے حساب سے ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے 3 سے 4 منٹ ہر اس گروپ میں، ہر اس صحبت میں تھوڑے گزارے، اور ایک چیز نوٹ کرنے کے لیے کہ ان کی موضوع گفتگو کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میں پاس سے بنا رہا ہوں، آپ خود بھی اس چیز کو بے شک نوٹ کیجئے گا۔ آپ کے گھر میں بھی محفل ہوتی ہوگی، آپ کے گھر میں بھی لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوں گے، آپ کے پیرنٹس، آپ کے چچا، آپ کے ماموں، جب بھی کوئی مہمان آتا ہوگا تو ان کا موضوع گفتگو نوٹ کیا کریں کہ کیا ہے۔ تو وہاں پہ پراپرٹی، مال، پیسہ، بزنس، کاروبار، اس کے علاوہ مجھے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں سننے کو ملی۔ من کہ ہر چیز، ہر بندے کا فکر جو ہے نا وہ صرف یہی تھا کہ یار تم کتنا کما لیتے ہو، تم کتنے پیسے کما لیتے ہو، تم کون سا کاروبار آج کل ٹھیک ہے، اور ایسے آنکھیں کھول کے اور ایسے پورا فوکس کر کے پورا اسے سمجھ رہے تھے باقاعدہ، کہ جیسے بڑا جو انہوں نے ایک نا اس میں سے کوئی رزلٹ نکالنا ہے، اور سب سے انہیں اس وقت زیادہ ٹینشن اس چیز کی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک چیز آپ اپنے دماغ میں ٹھونس لو اس چیز کو، کہ جب آپ 4 ماہ کے تھے نا اپنی ماں کے پیٹ میں، اس وقت آپ کا رزق اور آپ کی سانس لکھ دی گئی تھی۔ 1 روپیہ بھی آپ زیادہ نہیں کما سکتے ہو، 1 روپیہ بھی اپنے نصیب سے، ایک سانس بھی آپ زیادہ نہیں لے سکتے اور نہ ہی کم لے سکتے ہو۔ دنیا پوری مل جائے اور آپ سے آپ کا رزق چھیننے کی کوشش کرے نا، 1 روپیہ نہیں چھین سکتی۔ دنیا پوری مل جائے اور آپ سے آپ کا سانس لینے کی کوشش کرے، جب تک اللہ کی طرف سے اوکے نہیں ہے نا، تو آپ کا ایک سانس بھی نہ کم کوئی کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے لیے چلو، دنیا کی ضرورت صرف اختیار کرو، سہولت کی طرف نہ بھاگو، آخرت کے لیے دوڑو۔ تو ہماری آج دوڑ کیا ہے؟ حالانکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، چلیں افطاری میں تھوڑا وقت تھا، لیکن اس کے باوجود کسی نے اس قوم کی اس کی تنزلی کی بات نہیں کی۔ جب کرتے بھی ہیں تنزلی کی بات، تو یہی پی ٹی آئی کو 4 گالیاں دے دی، نون لیگ کو 4 گالیاں دے دی۔ بھائی پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو۔ یہاں پہ ایک ریڑھی والا بھی بے ایمانی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں، یہاں پہ جو ہے پراپرٹی ڈیلر جھوٹ بول بول کے اپنے پلاٹ کی صفتیں بیان کر کر کے بیچ رہے ہیں۔ اور یہاں اپنے آپ کو تو پہلے چینج کریں، پھر ہم دوسروں کو گالیاں دیں، پھر دوسروں کی بات کریں۔ تو اللہ پاک قرآن میں سیدھا سیدھا فرماتا ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی جب تک ہم اوپر سے اسے نازل نہیں کرتے۔ تو ہر چیز اللہ کی طرف سے آنے والی ہے۔ تو 3 چیزوں میں سے جو چیز ساتھ جانی ہے اس کی فکر کریں۔ نہ تو رشتہ دار ساتھ جانے ہیں اور نہ ہمارا مال ساتھ جانا ہے، بلکہ اعمال ساتھ جانے ہیں۔ باقی 2 چیزیں، یہ بھی حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں، کہ 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں باہر ہی رہ جاتی ہیں، ایک چیز قبر میں اندر جاتی ہے، وہ انسان کے اعمال ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہے نا کہ بس اللہ وہ اس بات کو من کے انہیں جب کوئی ایسی بات بتانے کی کوشش کریں تو وہ اللہ بخشن والا، اللہ بخش دے گا، اللہ یہ کر دے گا، اللہ رحیم کریم ہے۔ تو بھائی اللہ پاک رحیم کریم ہے، لیکن اللہ قہار جبار بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا تھا، اس ڈاؤٹ میں نہ رہنا کہ تم محمد کی بیٹی ہو، اپنے اعمال پہ ہی تمہیں سب کچھ ملنا ہے۔ تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ اچھا، یہ جس طرح صبح و شام ہوتے ہیں نا ہماری لائف میں، ہر روز صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اب عقل والوں کے لیے تو ہر چیز میں نشانی ہے، اسی طرح یہ ہائی لیول پہ بھی صبح و شام ہوتے ہیں، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ آپ بے شک نوٹ کریں اپنے خاندان کو کہ ہو سکتا ہے آپ کے دادا ابو جو ہیں بہت ہی زیادہ زمینوں کے مالک ہوں، ایک چودھری ٹائپ ہوں، بہت زیادہ امیر ہوں، لیکن آہستہ آہستہ وہ حالات ڈاؤن ہوتے رہے اور آپ پہ شام آج کل آئی ہوئی ہے۔ یا ہو سکتا ہے آپ کے دادا ابو کے دور میں انہوں نے بہت زیادہ کرائسس کو فیس کیا ہو، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کے لیول تک آپ نے آج پراڈو اور گاڑیاں رکھ لی ہیں۔ تو یہ سب کچھ ایسے ایک لیول پہ ہو رہا ہے صبح و شام۔ آپ کی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی زندگی کے اوائل دن جو ہوتے ہیں وہ بڑے
مصیبتوں میں گزرتے ہیں لیکن آخر میں وہ تھوڑی راحت انہیں مل جاتی ہے، یا شروع میں جنہیں راحت ملتی ہے آخر میں وہ تھوڑا زندگی کے آخر میں تھوڑے اوکھے ہو جاتے ہیں، تھوڑا مشکل گزر بسر کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جب ایک غریب امتی اپنے ادھر اجر دیکھے گا نا قیامت والے دن، تو وہ حیران رہ جائے گا، اور وہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں مجھے اتنی مصیبتیں دی جاتی کہ کینچیوں سے میرا جسم جو ہے وہ کترا جاتا، اتنی مصیبتیں وہ ادھر حسرت کر کے مانگتا اور اس کے بدلے میں آج اجر دیا جاتا۔ تو میرے بھائیوں یہ سب کچھ دھوکہ ہے۔ فکر کرنی ہے تو اپنے اعمال کی کرنی ہے، باقی جو اللہ پاک نے لکھنا ہے وہ آپ اپنے نصیب سے ہی کما سکتے ہو، اپنی ایفرٹ اپنی کوشش سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی کوشش سے آپ نے جو کرنا ہے وہ اپنے مسلمانوں کو اوپر لے کے جانا ہے۔ اسی طرح اگر جیسے میں نے دن اور رات کی بات کی، تو مسلمانوں پہ بھی کبھی دن تھا، 1000 سال حکومت کی، ناکو چنے چبائے یورپینز کو اور سب کو، لیکن اب ان پہ بھی شام آ چکی ہے۔ پہلے ان پہ شام تھی، اب ان پہ شام۔ آپ بے شک غور کر لیں، ان 2 چیزوں پہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے بعد لازمی غور کرنا ہے۔ اپنے گھر کی ڈسکشنز چیک کیجئے گا، وہ دنیا داری پہ ہوں گی، دین پہ کبھی بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان آج اس طرح شکار ہیں، تنزلی کا شکار ہیں، وبائیں آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ وہ مسلمان جو دن رات جو ہے، صحابہ کرام آپس میں جنت کی اتنی باتیں کیا کرتے تھے کہ رات کو خواب میں وہ جنت میں اڑتے رہتے تھے، جنت انہیں نظر آتی تھی، دن کو اسی خوابوں کی چاشنی میں کھوئے رہتے تھے۔ اور آج کل ہم نے جو باتیں کرنی، ہمیں خواب اور خیال اور ہماری ایفرٹ اور ہمارا سوچ، ہماری سارا کچھ مرکوز تو وہی اسی پہ ہونا ہے۔ تو خدا را اس چیز سے نکلیں، اس دنیا کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کی ہے کہ یا اللہ میری امت کو اتنا رزق دینا کہ اس کی جسم اور روح کا رشتہ بس جو ہے وہ قائم رہے۔ اور اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا غریب شخص میری امت کے امیر شخص سے 40 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، قیامت کا ایک دن ہی 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو 40 سال پہلے ایک عرصہ ہے بہت بڑا۔ تو یہاں پہ اپنی آپ کی ایفرٹ جو ہے نا، اپنی ضرورت کے لیے بے شک ایفرٹ کرو، لیکن آج کل ضرورت سب کی پوری ہو رہی ہے۔ اگر آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو آپ پھر قرآن سیکھو اور سکھاؤ، آپ پھر دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے پہ چلے جاؤ، آپ پھر دنیا کو علم دینا شروع کر دو، کیونکہ آپ یا تو معلم بنو گے یا مجاہد بنو گے۔ ان 2 گروپ میں سے ایک گروپ میں نام نہ لکھوایا تو آپ کا ایمان کامل ہی نہیں ہے۔ یا تو تبلیغ کرو، دنیا کو نیکی کا حکم دو، یا اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو جہاد تو ہماری آرمی ماشاءاللہ کر رہی ہے، تو اس میں تبلیغ آپ پہ فرض ہو گئی ہے۔ آپ نیکی کرو گے اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دو گے۔ ادروائز جیسے چل رہے ہو، جیسے ہمارے آباء و اجداد چلتے رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو بڑی توپ چیز نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ آپ نے کوئی یہ تھوڑی سی پراپرٹی خرید لی یا تھوڑا سا یہ ایفرٹ کر کے یہ کر لی اور بڑا، ان کی ٹور ہی چینج ہو جاتی ہے، ان کی چال ہی چینج ہو جاتی ہے۔ تو بڑے دکھ سے یہ جب دیکھنے کو ملتا ہے نا کہ ہماری ساری انٹینشنز ہی ڈائیورٹ ہوئی ہوئی ہیں، سارا کچھ بالکل چینج ہو چکا ہے۔ تو اپنی ایفرٹس کو، اپنی کوشش کو، اپنی ڈسکشنز کو، ایک ایک اپنے جسم کے حصے کو، ایک ایک چیز کو ایسی صورت میں ڈالو جس میں اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا تھا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔